سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، بزرگوں کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب 2 شعر عنوان کے حوالے سے اور 1 شعر جو ہے قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے ہے۔ بس میں بلا تاخیر اس کے بعد جو ہے مدعو کر رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب اور آپ ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، یہ عنوان کے حوالے سے فکر امام احمد رضا کانفرنس ہے آج۔ 2 علماء کے خطابات آپ نے سن لیے، ان کے خطابات میں آپ کو چیدہ اشارے ملے تھے عنوان سے، اور ماشاءاللہ مفصل خطاب جو قبلہ شاہ صاحب کا ہے، مغرب تک انشاءاللہ خطاب جاری رہے گا۔ اس عنوان کے حوالے سے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اللہ شاہ صاحب کے حوالے سے میرا آپ کا دیا نہیں ہے یہ خطاب، یا یہ لقب جو ہے میرا آپ کا دیا نہیں بلکہ علماء کا دیا ہوا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کا وہ انداز خطابت ہے کہ شہنشاہ خطابت آپ کہلاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ شعر ہے۔ تو شہنشاہ خطابت جو ہے وہ سے مراد قبلہ شاہ صاحب ہے کہ خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، لیکن خطابت شہنشاہ خطابت پہ ناز کرتی ہے۔ خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کے نامور اور ممتاز عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب دامت برکاتہ علیہ تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم و محترم میر مجلس ادیب شہید حضرت علامہ مولانا
صاحب کے بلا دامت برکات میں ڈالیے، محترم المقام حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کے بلا حضرت مولانا محمد عمران قادری صاحب، محترم جناب مولانا ارشد نوشاہی صاحب، محترم جناب حاجی اقبال مغل صاحب، محترم جناب حافظ محمد سجاد صاحب، لائف سب تقریم مسجد غوثیہ کے عہدے داران، اراکین، لائف سب تقریم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، نہایت مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و خیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ مجھ سے قبل آپ نے نہایت گراں قدر خطاب حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو سماعت فرمایا، اور سنا ہے کہ ان سے پہلے بھی یہ زبان دش میں خطاب ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ وقت تنگ، مگر مقرر کے لیے اس لیے کوئی مشکل نہیں کہ کوئی بات اگر 1 گھنٹے میں کرنی ہو تو آدھے گھنٹے میں بھی کر سکتا، آدھ گھنٹے میں کوئی بات کرنی ہو تو 15 منٹ میں بھی ہو سکتی۔ اسی کے پیش نظر آج عنوان آپ جانتے ہیں کہ بڑا دشوار، فکر رضا۔ اب اس کے اتنے شعبے ہیں کہ ہر ایک شعبے میں گھنٹوں گفتگو کی جائے، جب بھی یہ مضمون اور یہ بیان تشنا رہے گا، لیکن وقت مناسب تک میں جو عنوان مجھے دیا گیا اس پر میں کوئی گزارش کرتا ہوں۔ جب میں پاکستان سے چلا تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ عنوان فن آدمی تیاری کر کے گفتگو کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے روحانی باپ، کوئی آدمی اپنے باپ کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہم سے کرے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ابھی ہم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں یا کچھ تاریخ اور کچھ معاملات اپنے بزرگوں سے دریافت کریں اس کے بعد ہم کچھ کریں، تو اعلیٰ حضرت ہمارے روحانی باپ، ہم ان کے ہر شعبے میں ہر وقت گفتگو کرنے کے لیے ہم وقت تیار۔ اب آئیے سب سے پہلی کرامت تو ترجمہ دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اہدینا الصراط المستقیم۔ تمام تراجم اٹھا کر دیکھیں، تراجم پر تو اگر ہمیں وقت ہوا تو ہم بعد میں گفتگو کریں، سب کے تراجم اٹھا کے دیکھیں، سب نے اس کا ترجمہ یہ کیا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اہدینا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ مسجد میں جانماز پر کھڑے ہوتے اور پڑھ رہے اہدینا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، یا آپ گمراہی کے راستے پر، کون سے راستے پر؟ اب بحث جب کریں، ساری بحث کا نچوڑ امام اہل سنت نے ترجمے میں رکھ دیا، اور سب سے نرالا ترجمہ، سب نے کیا کیا، اہدینا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راہ، اور امام اہل سنت ترجمہ یہ کیا، چلا ہمیں سیدھا راہ۔ کا مطلب کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے راستہ دکھا تو دیا، اب چلا اسی راستے پر، ہمیں بھی اسی پر عطا فرما، اس پر دوام عطا فرما۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی تمام تراجم سے سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں تو آپ کو فرق ملے، اور ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے۔ اس سے پہلے آپ غور فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آدھ کوئی بچ گیا، سب نے ترجمہ یہ کہ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سب۔ لیکن امام اہل سنت ترجمہ کیا کیا، اللہ